آیت نمبر 21 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ تم کس طرح سے وہ مال اس عورت سے واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورت تم سے ایک مضبوط عہد لے چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو چھوڑنے لگو تو اس کو دیا ہوا تحفہ، مال، مہر، تم اس میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لے سکتے، اور تم کیسے لے سکتے ہو کئی فتح خلونہ، اور تم کیسے لے سکتے ہو اس مال کو واپس، وقد افضى بعضكم الى بعض، جبکہ اس عورت نے اپنا سب کچھ تمہیں سپرد کر دیا، تنہائی میں تم لوگ ایک دوسرے سے مل چکے ہو، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور وہ تم سے ایک پکا عہد بھی لے چکی، یعنی کہ نکاح کے تھرو تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار چکے ہو، تو تمہارے لیے اب مہر میں سے کوئی بھی چیز واپس لینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی تحفہ، کوئی بھی ہدیہ جو دے چکے ہو تم اس کو، اس میں سے لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہوا اور یہ طے ہوا کہ ابھی صرف نکاح کریں گے، رخصتی نہیں کریں گے، اور نکاح کے اندر کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا، کہا کہ جب رخصتی کا وقت آئے گا تو پھر یہ باتیں طے کریں گے۔ اب رخصتی سے پہلے ہی اس لڑکے کا جس سے نکاح ہوا تھا لڑکی کا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مہر بھی چونکہ نکاح کے وقت کوئی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کو کوئی بھی مال دینا شریعت کی روح سے واجب نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ نکاح تو ہوا تھا، منسوب ہوئے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے، لیکن ان کے درمیان تنہائی، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اور چونکہ نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اب کوئی بھی مال لڑکے والوں کا لڑکی کو دینا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہر مثلی آپ ان کو دیں، ایک جوڑا ان کو دیں۔ کوئی چیز مقرر تو ہوئی نہیں تھی، تو کم از کم ایک جوڑا یا اتنا مال جس میں ایک جوڑا خریدا جا سکتا ہے وہ اس کو لڑکی کو دیا جائے گا، اور یہ کتنا ہوگا جوڑا، 5000 کا ہوگا، 2000 کا ہوگا، یہ لڑکے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اور اگر یہی صورت ہو کہ رخصتی سے پہلے لڑکا فوت ہو جائے لیکن نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا تھا، تو پھر جتنا مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا مہر لڑکی کو دیا جائے گا۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ لڑکا لڑکی کے درمیان قائم نہیں ہوئی، تو اس صورت میں جتنا مہر نکاح کے وقت مقرر ہوا تھا اس کا آدھا دیا جائے گا۔ اگر 1 لاکھ مقرر ہوا تھا تو 50,000 روپے لڑکی کا حق ہے، اس کو دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکا لڑکی کا نکاح ہوا لیکن نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، لڑکا لڑکی آپس میں تنہائی میں چلے گئے، اور اس کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، اور مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا تھا کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں لڑکی کو مہر مثلی دیے جانے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی جتنی کزن ہیں، بہنیں ہیں اس کی، یعنی کہ چاچا کی بیٹیاں ہیں، پھپھی کی بیٹیاں ہیں، ان کو کتنا مہر ملا شادی کے وقت، اتنا مہر لڑکے والوں پر واجب ہوگا، کیونکہ انہوں نے نکاح کے وقت کوئی چیز مقرر نہیں کی تھی، تو اب اس کو دینا ہوگا۔ اور مہر جو ہوتا ہے وہ دینا واجب ہے۔ اگر مرد نے اپنی زندگی میں مہر نہیں دیا تو اس کے مال میں سے، اس کے ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے، اور قرضے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ عورت کو مہر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک صورت جو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی وضاحت کی ہے کہ جب عورت اور مرد شادی کے بعد، نکاح کے بعد تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو پھر پورا مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ تم جتنا بھی ڈھیروں مال ان کو دے چکے ہو تنہائی میں چلے جانے کے بعد، تو اس میں سے تمہیں 1 روپیہ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب رخصتی ہو گئی، لڑکا لڑکی کے درمیان تعلق قائم ہو گیا، تو اب جو مہر نکاح کے وقت مقرر کیا گیا تھا وہ سارا کا سارا مہر اگر ادا نہیں کیا گیا تو ادا کرنا واجب ہوگا۔
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تم اس عورت سے جس کو تم طلاق دے رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، کوئی بھی چیز کس طرح سے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو اور وہ عورت تم سے پختہ عہد بھی لے چکی تھی.